بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ توبہ کی آیات 38 سے 42 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض وأرضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات مذکورہ میں 38 سے جو 42 آیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک اہم غزوہ کا ذکر ہے اور اس کے ضمن میں بہت سے احکام و ہدایات ہیں۔ یہ غزوہ تبوک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقریباً آخری غزوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری میں فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہو کر جب مکہ پہنچے تو اس وقت جزیرہ عرب کے اہم حصے اسلامی حکومت کے زیر نگیں آ چکے تھے اور مشرکین عرب کی 8 سالہ مسلسل جنگوں کے بعد اب مسلمانوں کو ذرا سکون کا وقت ملا تھا۔ اسی دوران شام سے آنے والے تجارتی قافلے کے ذریعے یہ خبر پہنچی کہ شام روم یعنی ہرکل نے اپنی فوجیں مقام تبوک میں سرحد شام پر جمع کر دی ہیں۔ یہ خبر بھی ملی کہ شاہ روم نے اپنی فوجیوں کو 1 سال کی تنخواہیں پیشی ادا کر کے ان کو خوش کر دیا ہے اور عرب کے بعض قبائل بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع پا کر فیصلہ کیا کہ ان کی تیاری سے پہلے پیش قدمی کر کے وہیں سرحد پر شام پر ہی ان کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ ایک انتہائی کامیاب جنگی حکمت عملی تھی کہ جنگ دشمن ہی کے علاقے میں لڑی جائے، نہ کہ اپنی سرزمین پر۔ یہ زمانہ اتفاق سے سخت گرمی کا زمانہ تھا اور مدینہ والے عموماً زراعت پیشہ لوگ تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات کے پھل پک رہے تھے۔ انہی باغات اور فصلوں پر ان کی ساری معیشت اور پورے سال کا گزارا تھا اور موسم ختم ہونے پر ان کے گھر غلے سے خالی ہو چکے تھے۔ مدینہ والوں کو ابھی مشرکین مکہ سے مسلسل 8 سال کی جنگوں کے بعد ذرا سانس لینے کا موقع ملا تھا، اس لیے یہ ایک انتہائی صبر آزما امتحان تھا۔ روم کے لشکروں سے جنگ اس لیے بھی ممتاز تھی کہ اس سے پہلے تو اپنے ہی طرح کے عوام سے جنگ تھی، لیکن یہاں تو شاہ روم کی تربیت یافتہ فوج کا مقابلہ تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے پورے مسلمانوں کو اس جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور آس پاس کے قبائل کو بھی شرکت کی دعوت دی۔ یہ اعلان اسلام کے فداکاروں کا ایک سخت امتحان تھا اور منافقین کی امتیاز کا ایک عام موقع تھا۔ اس آزمائش کے نتیجے میں اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کے مختلف حالات ہو گئے۔ قرآن کریم نے ان میں سے ہر حالت کے متعلق الگ الگ ارشادات فرمائے ہیں۔ ایک حالت ان کامل اہل ایمان کی تھی جو بلا کسی تردد اور شک کے مال و جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسری حالت ان لوگوں کی تھی جو ابتداً کچھ تردد کے بعد ساتھ ہو گئے۔ ان دونوں طبقوں کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا، یعنی وہ لوگ قابل مدح ہیں جنہوں نے سخت تنگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک فریق کے دل لغزش کرنے لگے تھے۔ تیسری حالت ان لوگوں کی تھی جو کسی شرعی عذر کی بنا پر غزوہ میں شریک نہ ہو سکے، یعنی وہ بیمار تھے، کمزور تھے یا ان کے پاس سواری وغیرہ نہ تھی۔ ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا
لیس علی الضعفاء وعلی المرضى، یعنی اور چوتھی قسم ان لوگوں کی تھی جو باوجود کوئی عذر نہ ہونے کے محض اپنی سستی کے سبب جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ ان کے متعلق کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں جس میں وآخرون اعترفوا بذنوبہم وآخرون مرجون امر اللہ وعلی الثلاثة الذین خلفوا۔ ان آیات میں ان حضرات کو ان کے کاہلی اور سستی پر زجر و تنبیہ ہے اور بالآخر ان کی توبہ کے قبول ہونے کی بشارت تھی۔ پانچواں طبقہ منافقین کا تھا جو اپنی منافقت کی وجہ سے اس سخت امتحان میں اپنے نفاق کو چھپا نہ سکا اور شرکت جہاد سے الگ رہا۔ اس طبقہ کا ذکر بہت سی آیات میں آیا ہے، اور چھٹا طبقہ ان منافقین کا تھا جو جاسوسی اور شرارت کے لیے مسلمانوں کے ساتھ شامل سفر ہو گیا۔ ان کا ذکر قرآن کریم کی ان آیات میں آیا ہے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی باری اکثریت ان سرفروش مسلمانوں کی تھی جو اپنے سارے منافع اور راحت کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں ہر طرح کی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس غزوہ میں نکلنے والے اسلامی لشکر کی تعداد 30,000 تھی، جو اس سے پہلے کسی جنگ میں نظر نہیں آئی تھی۔ اس کارروائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہرقل نے اس عظیم الشان لشکر کی خبر پاتے ہی اپنا محاذ چھوڑ کر اپنی لشکروں سمیت بھاگ کھڑا ہوا اور مسلمان بغیر جنگ کے فتح مند ہوئے۔ مذکورہ آیات کا تعلق چوتھی جماعت سے ہے جو بغیر کسی شرعی عذر کے محض اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ آیت کریمہ کا تعلق اگرچہ ایک خاص واقعہ سے ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے معاملہ میں ہر کوتاہی، سستی اور غفلت اور تمام جرائم اور گناہوں کا اصلی سبب یہی دنیا کی محبت اور آخرت کی غفلت ہے۔ اسی لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت ہر خطا اور گناہ کی بنیاد ہے۔ گویا آیت کے ایک جملہ میں تشخیص مرض ہوئی اور دوسرے جملے میں اس کا علاج بتا دیا گیا۔ اصل یہ ہے کہ بڑی فکر آخرت کی دائمی زندگی کی ہونی چاہیے، اور یہ فکر آخرت ہی در حقیقت سارے امراض کا واحد اور مکمل علاج ہے اور انسداد جرائم کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ عقائد اسلام کے بنیادی اصول 3 ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ ان میں عقیدہ آخرت در حقیقت اصلاح عمل کی روح اور تمام گناہوں کے آگے ایک آئینی دیوار ہے۔ اگر غور کیا جائے تو بدیہی طور پر معلوم ہوگا کہ دنیا میں امن و سکون اس عقیدے کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ آج کی دنیا میں مادی ترقیات اپنے شباب کو پہنچی ہوئی ہیں، جرائم کے انسداد کی تدابیر کی کوئی کمی نہیں ہے، قانون کی جکڑ بندی اور اس کے لیے انتظامی مشینری روز بروز ترقی پر ہے، لیکن اس کے باوجود جرائم ہر جگہ ہر قوم میں روز بروز ترقی پر ہیں۔ اس کی وجہ اس کے سوا کوئی نہیں کہ مرض کی تشخیص اور علاج کا رخ صحیح نہیں ہے۔ مرض کا سرچشمہ مادہ پرستی، مادیات میں انہماک اور آخرت سے غفلت و اعراض ہے، اور اس کا واحد علاج
اللہ کا ذکر اور آخرت کی فکر ہے۔ جس وقت اور جس جگہ بھی یہ نسخہ استعمال کیا گیا، پوری قوم اور اس کا معاشرہ صحیح انسانیت کی تصویر بن کر فرشتوں کے لیے قابل رشک ہو گیا تھا۔ عہد رسالت اور عہد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مشاہدہ اس کے لیے کافی دلیل ہے۔ آج کی دنیا جرائم کا انسداد تو چاہتی ہے، مگر اللہ اور آخرت سے غافل ہو کر چاہتی ہے، اور قدم قدم پر ایسے سامان جمع کرتی ہے جس میں رہ کر اللہ اور آخرت کی طرف دھیان بھی نہ جائے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ آج بہتر سے بہتر قانون بھی اور قانونی مشینریاں بھی سب فیل ہو گئی ہیں، اور جرائم میں طوفانی رفتار سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آیت کریمہ میں سستی اور کائلی برتنے والوں کو ان کے مرض اور علاج پر متنبہ کرنے کے بعد آخری فیصلہ سنا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ پیش کر کے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول کسی انسان کی نصرت اور امداد کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ اور اس کا رسول کسی انسان کی نصرت اور امداد کا محتاج نہیں، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے۔ آیت کریمہ میں تاکید کے طور پر اس حکم کا اعادہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دے دیا تو تم ہر حال میں نکلنا تمہارے لیے ہر حال میں نکلنا فرض ہو گیا۔ اور بوجہ غفلت اور سستی جہاد میں شرکت نہ کرنے والوں کے ایک عذر کا بیان کر کے اس کی تردید کی گئی ہے کہ یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اختیار اور قدرت عطا فرمائی تھی انہوں نے اس کو اللہ کی راہ میں مقدور بر استعمال نہیں کیا۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔